اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل دین دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی لاجواب ہے۔ ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو یہ اس عمل سے آپ کا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، گارنٹی شدہ ہے۔ تو مجھے جس بھائی نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی قسم اٹھا کے اس نے بتایا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خانہ کعبہ کی کہ اگر یہ کام نہ ہو تو اس نے اس کا قسم اٹھا کے بتایا ہے کہ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ تو وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور پھر آل کے پر پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو، میری نئی آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اور جو میرے پرانے ویورز ہیں، میرے پرانے سبسکرائبر ہیں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کا ٹاپک۔ تو ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس عمل سے، اس وظیفے سے وہ آپ کی پریشانی ختم نہ ہو، آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو، آپ کا کوئی دعا قبول نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کے باعث ہم پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، جس گناہ کے باعث ہمارے مال و دولت میں، ہمارے روزی رزق میں برکت نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں ہے۔ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہم سونے میں بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ مٹی بن جاتی ہے۔ تو ہم کچھ بھی کریں تو وہ کام الٹا ہو جاتا ہے، اس کا کام کو الٹ ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، دین اسلام کی راہ پہ نہیں چلتے، دوسروں کا حق مارتے ہیں، اور ہم 5 نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم بہت بڑے گناہ ہیں، ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، تو اللہ کو وہ ناپسند ہے، تو ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استغفار کی اس فضیلت دنیا اور آخرت میں بے شمار نعمتیں اور اس کی بخشش۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فکر کشادگی، تنگی کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کی فکر ختم کر دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے قبرستان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ کم کر دیتا ہے، ان کے عذاب کم کر دیتا ہے، ان قبرستان والوں کا عذاب اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھیں نہار ہم نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر ہم نے استغفار کا ورد شروع کر دینا ہے، مسلسل ہم نے پڑھتے رہنا ہے، چاہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، چاہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، چاہے صرف استغفار پڑھیں آپ، چاہے صرف آپ استغفر اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ استغفار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے شمار دولت کا اگر مسئلہ ہے تو بے شمار دولت، روزی رزق کا مسئلہ ہے تو بے شمار روزی رزق، کوئی آپ کو کوئی بندش ہے تو اس کا مسئلہ حل، کوئی آپ کا رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کے اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی آپ کے خواہش ہے، کوئی جائز خواہش ہے، کوئی آپ کو دنیاوی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، کوئی آپ کا زندگی میں کوئی ازواجی مسئلہ ہے، کوئی میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، کوئی گھریلو جھگڑے ہیں، کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو تو اولاد نرینہ کا مسئلہ ہے، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، میاں بیوی میں مسئلے مسائل ہیں،
جس کی وجہ سے اولاد کا نہ ہونا، اولاد کی خواہش، بیٹی کی خواہش، بیٹے کی خواہش، حتیٰ کہ کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، آپ کو کسی قسم کی بھی خواہش ہو، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، بیٹوں کی خواہش چاہتے ہیں، بیٹیوں کی خواہش چاہتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، مال دولت کا مسئلہ ہے، یا کوئی کاروباری بندش ہے، یا دوستوں میں کوئی پرابلم ہے، یا گھریلو جھگڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، آپ کے طلاق کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ دنیا کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو آپ کے پہلے وہ معاف ہو جائیں گے استغفار پڑھنے سے۔ تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس وقت 2000 مرتبہ آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ کا آپ ورد کریں، صرف استغفار نہ پڑھیں، مطلب پوری آیت آپ پڑھیں۔ اگر وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو یاد نہیں ہے، آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، اس کو مسئلہ مسائل ہے، تو صرف آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، تو آپ 2000 کم سے کم آپ نے 2000 مرتبہ استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دن میں 2000 مرتبہ یہ مسلسل استغفار کا ورد لازمی کرنا ہے۔ تو میرے بھائی نے خانہ کعبہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ استغفار کا ورد کرنے سے آپ کی کوئی بھی مشکل ہو، مسئلہ مسائل ہو تو وہ حل ہوگا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، سونے میں بھی ہاتھ ڈال دوں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ وہ چلا گیا، دوسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ مجھے مالی پرابلم ہے، ہمارے گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بہت غریب ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ استغفار کا ورد کرو، استغفار پڑھا کرو، مسلسل صبح شام استغفار کا ورد کرو۔ وہ چلا گیا، تیسرا شخص آیا، اس نے بھی اسی طرح اپنا مسئلہ بیان کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استغفار کا ورد کرنے کو کہا۔ وہ چلا گیا۔ جب تینوں شخص اس طرح آئے اور چلے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، میں صدقے میں آپ پہ قربان، لیکن 3 شخص آئے، تینوں نے اپنے الگ الگ مسئلے بیان کیے، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی لفظ آپ نے سب کو استغفار کا ورد کرنے کو کہا، تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے میرے مومن، جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں، جب ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو یہ پسندیدہ لفظ ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی انسان، کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے وہ نواز دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کم کر دیتا ہے، اس کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہ کم کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں استغفار کا ورد ہر وقت آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اس قسم کی کوئی بھی آیت جس میں استغفار کا ذکر آتا ہو آپ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر قسم کی فکر ختم، کشادگی ریز تنگی ختم، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، دنیا آخرت میں ہر قسم کی خوشی آپ کو ملے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات پھیلانا۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی استغفار پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ہوگا، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ جتنی یہ بات آپ پھیلائیں گے، جس کی کانوں تک جائے گی، جس کی زبان سے استغفار نکلے گا، تو اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا، تو نیکیاں ہماری بھی لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اپنے نام کا صدقہ دیتے رہا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آل پہ پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو میرے چینل کی ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ایک دفعہ آپ یہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جنت میں ہمیں گھر دے اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔
آمین۔